الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تعریف پڑھی تھی قرآن کی علماء اصول کے ہاں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ علماء اصول کے ہاں قرآن کی تعریف ہے الکتاب المعجز المنزل علی قلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل بلسان عربی مبین المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوتی المبدوء بسورة الحمد المختوم بسورة الناس۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دوسروں کو عاجز کرنے والی ہے، یعنی کوئی اس جیسی کلام بنا نہیں سکتا، جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے جبریل کے واسطے سے علیہ السلام۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، تواتر سے منقول ہے۔ اس کی تلاوت کا ثواب ہے خاص طریقے سے، یعنی نماز کے اندر اسے پڑھا جاتا ہے اور اس کی خاص طریقے سے تلاوت ہے اور اس کا ثواب ہے۔ اور اس کی ابتدا سورہ حمد سے، سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام سورہ ناس پہ ہوتا ہے۔ جو قرآن کریم تھا جس ترتیب سے نازل ہوا، اس کی نزول کی ترتیب فرق ہے۔ ایک ترتیب وہ ہے قرآن کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگوائی، صحابہ کرام کو حکم دیا، اس ترتیب کے مطابق، جس کو ہم مصحف کی ترتیب کہتے ہیں، اس ترتیب کے مطابق پہلی سورت سورۃ الحمد یا سورۃ الفاتحہ ہے، اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ تو تھا علماء اصول، اصول فقہ، اصول حدیث وغیرہ کے جو علماء ہیں، علماء اصول کے ہاں قرآن کی یہ تعریف ہے۔ علماء عقیدہ کے ہاں قرآن کی کیا تعریف ہے؟ علماء عقیدہ کے ہاں شرح عقیدہ واسطیہ میں، دیگر کتابوں میں، علماء عقیدہ کے ہاں قرآن کی تعریف ہے کلام اللہ تعالی منزل غیر مخلوق منہ بدا و الیہ یعود۔ وہ قرآن کریم کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس میں قرآن کریم کے حوالے سے کچھ عقیدے کی بات ثابت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے حوالے سے عقیدے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، عظیم صفت ہے، اللہ کی صفت کلام ہے۔ جیسے اللہ کی شان کو لائق اللہ نے اس کے ساتھ کلام فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں، من وعن، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اللہ نے ان الفاظ کو، جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے حضرت جبریل کے واسطے سے۔ سارا کا سارا قرآن جبریل کے واسطے سے آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ امت کو سکھا دیے۔ تو ہمارے سامنے جو قرآن ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کلام فرمایا ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مشرکین میں سے کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، شاید اللہ کا کلام سن کر اسے ہدایت مل جائے۔ ثم أبلغه مأمنا، پھر اسے ایک امن کی جگہ پر پہنچا دیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مبارک کلام ہے، اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنی کتاب بھیجی ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے۔ اس دنیا میں واحد کوئی چیز جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ قرآن ہے۔ جو قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو کلام اللہ تعالی منزل، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ سے نازل کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے، کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ نازل ہوا ہے جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ غیر مخلوق، مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ یہ مخلوق نہیں ہے، کوئی اس کو مخلوق نہ سمجھے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ
سب سے پہلے جب فلسفے آئے، جب یونانی فلسفہ آیا اور جب یہ مسلمانوں کے اندر در آیا، تو سب سے پہلے اللہ کی صفات کے بارے میں بحث و مباحثہ اور فلسفیانہ انداز سے بحث شروع ہوئی. تو سب سے پہلے اللہ کی صفت کلام کے بارے میں بحث شروع ہوئی. جہمیہ، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا. جہمیہ کہتے ہیں اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام نہیں فرمایا، یہ کلام تو انسان کرتا ہے، مخلوق کرتی ہے. تو اگر ہم کہیں اللہ نے کلام فرمایا ہے تو گویا کہ اللہ کو ہم نے مخلوق سے تشبیہ دے دی. بولے یعوذ باللہ، یہ کہاں سے تشبیہ ہے؟ اللہ نے کلام فرمایا، تو جب اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام، تو جیسے اللہ کی شان کو لائے کہ مخلوق کی طرح نہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ مخلوق بھی کلام کرتی ہے، اللہ بھی کلام کرتے ہیں، تو یہ تو تشبیہ ہو جائے گی. تو پھر اللہ کا سننا بھی، پھر اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا کیونکہ مخلوق بھی سنتی ہے. اللہ کے دیکھنے کا انکار بھی کرنا پڑے گا کیونکہ مخلوق بھی دیکھتی ہے. پھر اللہ کے علم کا بھی انکار کرنا پڑے گا کیونکہ مخلوق کے پاس بھی علم ہے اللہ کا دیا ہوا. مخلوق کے پاس ساری صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو ظاہری اشتراک سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقی اشتراک نہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. مخلوق بھی کلام کرتی ہے. اللہ نے مخلوق کو یہ صفت عطا کی ہے. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے اندر یہ صفت پیدا کی. مخلوق صفت ہے کلام کرنا، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے کلام کرنا. وہ اللہ کی صفت ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق. غیر مخلوق، وہ مخلوق نہیں. تو قرآن کریم اللہ کی صفت کلام ہے، مخلوق نہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا عقیدے کا، اور اس میں بڑا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا امام احمد بن حنبل کو. تو لیکن وہ ڈٹے رہے. 3 خلیفہ معتزلی، خلیفہ مامون اور پھر اس کے 2 بعد میں آنے والے، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوشش کرتے رہے منوا لیں ان سے، وہ مانے نہیں. تو بعد والے خلیفہ وہ امام احمد بن حنبل کا موقف مان لیا انہوں نے. تو اللہ نے آخر کار امام احمد بن حنبل کے موقف کو پوری دنیا میں جاری کر دیا، مشہور کر دیا، جو صحیح موقف تھا، جو کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق تھا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نازل ہوا، مخلوق نہیں ہے، اللہ سے ہی شروع ہوا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹے گا. جی یہ علماء عقیدہ کے ہاں قرآن کی تعریف ہم پڑھ رہے تھے. تو علماء عقیدہ کے ہاں قرآن کی تعریف ہے کلام اللہ تعالی منزل، قرآن اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے. مخلوق نہیں ہے سے کیا مطلب ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ نے باقاعدہ اس کو وحی کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو اللہ کی مخلوق ہیں. ہم انسان اور ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہماری ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. ہمارا بولنا بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے بولنے میں نقص ہو سکتا ہے، اللہ کے تو کلام میں نقص نہیں ہوتا. جیسے اللہ کامل ہے، اللہ کا کلام بھی کامل ہے. جیسے اللہ کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے، کامل ہے. مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام. بعض کہتے ہیں کہ اصل میں وہ کلام نفسی ہے. چلا دو نا، کیوں بند کر دیا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ کلام نفسی ہے. کلام نفسی سے کیا مراد ہے کہ چلو ہم اس کو مخلوق نہیں کہتے، لیکن یہ بس اللہ نے مخلوق کے دل میں اس کو پیدا کر دیا ہے
مخلوق کے دل میں اس کو ڈال دیا ہے. اب مخلوق سمجھ جاتا ہے کہ اس کی کوئی آواز نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کلام فرمائے کہ اس کی کوئی باقاعدہ صوت ہو، اس کی باقاعدہ آواز ہو، ایسے نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کلام نفسی کہہ دیتے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں بس یہ بات کہنی چاہیے، اللہ کا کلام جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے. مخلوق کی طرح نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ ہی شیء. لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے کلام کی صوت نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی، یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلے میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے کہ اللہ ندا لگاتے ہیں، اللہ بات چیت کرتے ہیں. دنیا میں اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جو وحی کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسولوں کی افضلیت کی ایک بنیاد یہ بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. یہ رسول کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس فضیلت کی صورتوں میں سے اللہ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ، ایسے رسول بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. تو یہ فضیلت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ ہے. تو یہ افضل ترین وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کلام کا شرف بخشے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حوصلہ پا کر کہا ہے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ نے فرما دیا کہ نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یعنی دنیا میں تم مجھے قیامت کے دن دیکھو گے. قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا برحق ہے. تو بہرحال اللہ کا کلام کامل ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اللہ ویسے کلام فرماتے ہیں. اس کی صوت بھی ہوتی ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ اگلوں کو سمجھ بھی آتا ہے، اگلوں کو آواز بھی اس کی آتی ہے جس سے اللہ کلام کرے، لیکن جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق نہیں ہے. کیا دلائل ہیں اس کے کہ قرآن اللہ کا کلام میں مخلوق نہیں ہے؟ ایک تو دلیل میں نے کئی دفعہ پیش کی ہے آپ کے سامنے کہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو اللہ نے قرآن کو اپنا کلام قرار دیا ہے. تو قرآن کو اللہ کا کلام قرار دینے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق نہیں ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے، اللہ نے اس کو پڑھا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. حدیث مبارکہ میں آتے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسہ علی الناس فی الموقف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقف میں، یعنی موقف سے مراد عرفات، مزدلفہ وغیرہ، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ یہ حرم ہے، اس میں اللہ کا گھر ہے. تو وہاں دور دور سے عرب آتے تھے، حجاج آتے تھے جو حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. تو جب وہ حج کرتے تھے تو حج کرتے ہوئے عرفات اور مزدلفہ وغیرہ جن کو موقف کہتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ جایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آتے حج وغیرہ کے ارادے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جگہوں پر پہنچ جاتے تاکہ وہ کم از کم، مکہ والے تو سنتے نہیں تھے کیونکہ وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے کہ پھر آپ باہر سے آنے والوں کو اپنی بات سنانے کے لیے آپ موقف میں پہنچ جاتے، مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ پہنچ جاتے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسہ علی الناس، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتے تھے، فی الموقف، موقف میں، عرفات، مزدلفہ وغیرہ جہاں لوگ اپنے حج کے لوازمات پورے کرنے کے لیے آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر لوگوں کو دعوت دیتے دین کی اور اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتے. یعنی کیسے پیش کرتے اپنے آپ کو لوگوں پر؟ فقال، آپ فرماتے، ایسے پیش کرتے کہ آپ فرماتے الا رجل یحملنی الی قومہ، کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنی قوم تک لے جائے؟ یہ مطلب ہے پیش کرنے سے. یعنی آپ گویا کہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے، دعوت رکھتے اپنی، اور آپ کہتے تم میں سے کوئی شخص مجھے امان دے کر اپنی قوم میں لے جائے. بڑا وہ ایک قبائلی سسٹم تھا، بڑا مضبوط
ایک قبائلی نظام تھا، اگر کوئی ایک شخص بھی کسی شخص کو امان دے کر اپنے ساتھ لے جاتا تو دوسرا چاہے دشمن قبیلہ کیوں نہ ہو تو وہ اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کہ جی اب ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے امان دے دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دیتے دین کی، اور آپ کہتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے امان دے اور مجھے امان دے کر مجھے اپنے ساتھ اپنے قوم میں لے جائے تو میں جا کر اس کی قوم کو دعوت دوں گا۔ دیکھیے کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا کہ لوگ گمراہی سے نکل کر، اللہ کے غضب سے نکل کر اللہ کی رحمت میں آ جائیں، اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ تو آپ اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے تم میں سے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي، قریش نے تو مجھے روک دیا ہے کہ میں قریش کو اللہ کے میں قریش کو اپنے رب کا کلام پہنچاؤں۔ مجھے انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے، اپنے رب کے دین کی طرف دعوت دینے سے روک دیا ہے۔ وہ تو میری سنتے نہیں ہیں، وہ تو مجھے دعوت پہ غور نہیں کرتے، دعوت دینے نہیں دیتے، اللہ کا کلام ان تک پہنچانے نہیں دیتے۔ تو تم میں سے کوئی مائی کا لال ہے، ایسا بہادر جری، کوئی ایسا مرد جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے امان دے کر، تاکہ میں اس کی قوم کو اللہ کا پیغام سنا سکوں۔ قریش نے تو مجھے میرے رب کا کلام پہنچانے سے منع کر دیا۔ وجہ استشہاد کیا اس حدیث مبارکہ میں؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي، قریش نے مجھے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام پہنچاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیا کہا کہ قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام کلمات سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہماری طرح نہیں۔ لیکن اب ہم یہاں کلام کو مانا کلام ہی کریں گے، جو عربی میں جس کو کلام کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کلام فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ لیکن اب ہم اس کا مانا کلام کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے، مانا کلام کو ہی کرنا پڑے گا۔ تو قرآن میں بھی قرآن کے لیے کلام اللہ کا لفظ ثابت ہے، احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کلام اللہ قرار دیا۔ خلفائے راشدین سے بھی قرآن پر کلام اللہ کا اطلاق ثابت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بحثوں بحثہ ہوتا رہتا تھا کفار کے سرداروں سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کر کے آئے تو آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں میں نے اسراء اور معراج مجھے اللہ نے کروایا ہے اور وہاں یہ ہوا، تو لوگوں نے مذاق بنایا، ولی باللہ، ابو جہل وغیرہ نے۔ تو ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اب تم اپنے ساتھی کی یہ بات بھی مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر تو یہ میرے ساتھی نے کہا ہے تو پھر ہم نے تو ان سے بڑی بڑی باتیں مانی ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ روم اور فارس کی جنگ ہوئی۔ قریش وہ فارسیوں کے حامی تھے اور مسلمان رومیوں کے حامی تھے، رومی عیسائی تھے اور فارسی جو ہیں وہ منکر تھے، اللہ کے مشرک تھے، آگ کے پجاری تھے۔ جو رومی ہیں وہ عیسائی تھے، وہ کم از کم اہل الکتاب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور وہ کم از کم زبان کی حد تک اپنے آپ کو شرک کا مخالف کہتے تھے، اگرچہ وہ خود شرک میں مبتلا تھے۔ تو بہرحال مسلمانوں کی ہمدردیاں وہ عیسائیوں کے ساتھ تھیں۔ جب روم اور فارس کی بڑی لمبی چوڑی جنگ ہوئی اور اس میں برے طریقے سے روم کو شکست ہوئی، تو قریش بڑا خوش ہوئے، بغلے بجانے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو رومیوں کو شکست ہو گئی ہے۔ قریش کیوں؟ فارسی لوگوں کے حامی تھے، اس لیے کہ گویا کہ رومی وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے۔ مسلمان بھی کہتے تھے ہم پر اللہ کی کتاب اتری ہے، رومی بھی کہتے تھے ہمارے نبی پر انجیل اتری ہے۔ مسلمان بھی شرک کا انکار کرتے ہیں دعوے کی حد تک، عیسائی بھی شرک کا انکار کرتے ہیں، مسلمان بھی آخرت کو مانتے ہیں،
عیسائی بھی آخرت کو مانتے ہیں. تو اصل دین تو عیسائیوں کا بھی اسلام ہی تھا. وہ تو انہوں نے اسلام میں کچھ تحریفات کچھ اضافے کر دیے, انہوں نے رہبانیت وغیرہ اس قسم کی چیزیں. حضرت عیسیٰ کا دین اصل میں اسلام ہی تھا. تو اس لیے مسلمان رومیوں کے حامی تھے, اور قریش وہ فارسیوں کے حامی تھے, کیونکہ فارسی اللہ کے منکر تھے, مشرک تھے, تو آخرت کے منکر تھے. تو قریش کی بھی یہی صورتحال تھی. تو جب فارسیوں کو فتح ہو گئی اور رومیوں کو شکست ہو گئی, تو قریش بڑا خوش ہوئے, کہنے لگے دیکھو فارسی غالب آ گئے, اور دیکھو کہ ہم قریش مسلمانوں پر غالب ہیں, مسلمان کمزور ہیں, دیکھو رومی بھی شکست کھا گئے, کمزور ہو گئے. تو بڑی بغلیں بجائیں قریش نے, بڑا خوش ہوئے قریش. تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی ہیں, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین, کہ ٹھیک ہے رومی مغلوب ہو گئے ہیں, لیکن رومی ان قریب غالب آئیں گے چند ہی سالوں میں اللہ کے حکم سے. اور وہ دن ہوگا جس دن مومن بھی خوش ہوں گے, یعنی اس دن مومنوں کو بھی کوئی فتح ملے گی, کوئی خوشی ملے گی. ایک تو خوشی رومیوں کے غالب آنے کی, اور ایک الگ خوشی بھی ان کو ملے گی. کہا جاتا ہے کہ جب جنگ بدر میں فتح ہوئی, اسی دن وہ رومیوں اور فارسیوں کی دوبارہ جنگ ہوئی, اور اس میں رومیوں نے فارسیوں کو شکست فاش دی. تو قرآن نے اس کی پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی. قرآن نے کہا تھا چند ہی سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے فارسیوں پر. اگرچہ رومیوں کا بہت نقصان ہوا تھا, دونوں سپر پاور تھیں, تو فارسیوں نے رومیوں کو بہت نقصان کیا. بڑے دور دور تک امکان نہیں تھا کہ چند ہی سالوں میں وہ دوبارہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ وہ مقابلے پر تیار ہو جائیں, اور مقابلے پر تیار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شکست بھی دے دیں. یہ تقریباً ناممکن بات تھی. لیکن جب اللہ نے فرما دیا للہ الامر من قبل ومن بعد, حکم تو اللہ کا چلتا ہے, شروع پہلے ہو یا بعد میں ہو. تو جب یہ آیتیں اتری سورہ روم کی, حضرت بکر صدیق نے ابو جہل سے بات کی اور کہا کہ تم کہتے ہو گے جی فارسی فتح یاب ہو گئے, رومی شکست کھا گئے, فارسی تمہاری شکست کھانے والے ہیں ان قریب. شرط لگا لی اس کے ساتھ. اور کہا کہ دیکھیں اللہ کے کلام میں یہ بات آئی ہے. تو اس نے کہا یہ تو تمہارے ساتھی کا کلام ہے. تو حضرت بکر صدیق نے کہا لیس بکلامی ولا کلام صاحبی ولکنہ کلام اللہ عز وجل, یہ جو قرآن ہے یہ نہ میرا کلام ہے نہ میرے ساتھی یعنی رسول اللہ کا کلام ہے ذاتی, اپنے پاس سے انہوں نے نہیں بنایا, یہ اللہ کا کلام ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی اسے کلام اللہ قرار دیا. اسی طرح دیگر خلفاء سے بھی قرآن کریم کے اوپر کلام اللہ کا اطلاق ثابت ہے. اصل میں ہمیں زیادہ صحابہ کرام سے یہ بحثیں اس لیے نہیں ملتی کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ فتنہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ صفات اللہ کی صفات کے بارے میں اشکالات پیدا کیے جائیں, فلسفیانہ بحثیں کی جائیں. ہمیں یہ زیادہ یہ چیز ملتی ہے تابعین کے دور میں, کیونکہ تابعین کے دور میں یہ فتنہ پیدا ہوا, فتنہ خلق قرآن جسے کہتے ہیں. اور سب سے پہلے قرآن کلام اللہ ہونے کا انکار ہوا, اور قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق قرار دیا گیا, اور قرآن کو اللہ کا کلام ہونے سے انکار کیا گیا. اصل میں اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت حادث اور مخلوق نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی صفت کو حادث اور مخلوق قرار دیا جائے تو گویا کہ پھر اللہ بھی نعوذ باللہ حادث ہیں اور مخلوق ہیں. البتہ قرآن کا لکھنا پڑھنا سننا سنانا یہ بندوں کا فعل ہے, بندوں کے افعال مخلوق ہے. لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے, انسانوں کا پڑھنا, انسان قرآن پڑھیں تو انسانوں کا قرآن کو پڑھنا انسانوں کا فعل مخلوق ہے, اس لیے انسانوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. انسانوں کا لکھنا, جو کاتب لکھتا ہے, کاتب لکھنے میں غلطی کر سکتا ہے, تو کاتب کا لکھنا مخلوق ہے. کوئی سنتا ہے, اس کا سننا مخلوق ہے, اس کے فعل سننے کے اعتبار سے. اس طرح انسان مخلوق ہے, انسان کے افعال بھی مخلوق ہیں, پڑھنا سننا لکھنا. لیکن جو چیز لکھی جا رہی ہے, جو چیز پڑھی جا رہی ہے, جو چیز سنی جا رہی ہے, وہ چیز وہ مخلوق نہیں ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, جیسے اللہ کی شان کو لائی. امام لالکائی
ان کی کتاب ہے عقیدے پر بڑی مشہور. انہوں نے کچھ کمزور سند کے ساتھ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، دوسرے کئی صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے. جو قرآن کو مخلوق ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ ان اقوال کے سندیں کچھ کمزور ہیں. صحابہ کرام میں نے ذکر کیا کہ اس بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی. قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی اس بارے میں. صحابہ کرام سے بھی بہت زیادہ اس کی تفصیلات نہیں ملتی، کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے دور میں پیش ہی نہیں آیا. فتنہ خلق قرآن کا بانی کون ہے؟ اس شخص کا نام تھا جعد بن درہم. 105 ہجری میں اس نے اس فتنے کا پرچار کرنا شروع کیا، اور 124 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کی زندیقیت اور اس کے الٹے سیدھے خیالات کی بنا پر. اس کو حکومت وقت نے روکا، اس کو یہ رکا نہیں اپنے برے خیالات کی تشہیر سے، تو اس کو پھر زندیقیت کی بنا پر کہ زندیق ہو گیا، کہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے، صریح اللہ کی صفات کا صریح انکار کر رہا ہے، تو اس کو پھر قتل کر دیا گیا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے خلیل ہونے کا بھی انکار کر دیا تھا، حالانکہ قرآن میں ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے دوست بنا سکتے ہیں؟ دوستی بنانا یہ تو مخلوق کی صفت ہے. جو کسی کو دوست بناتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو گویا کہ جو کسی کو دوست بنائے تو وہ بعض دفعہ جو کسی سے محبت کرے وہ بعض دفعہ محبوب کے سامنے بڑا عاجز ہو جاتا ہے، محبوب کی خوشی کا دھیان کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ ایسی صفات آ جاتی ہیں جو ایک ناقص صفات ہیں اللہ کے اعتبار سے. انہوں نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے خلیل ہونا، کسی سے خلت، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، انہوں نے کہا یہ اللہ کی صفت نقص ہے. یہ تو بندے کی صفت ہوتی ہے. تو محبت، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے، اور وہ اس سے اپنی محبت چھپائے نہیں چھپتی، اور یعنی وہ غلط بعض ایسی ناقص چیزیں جو محبت کے ساتھ آ جاتی ہیں دنیا میں. محبت کے ساتھ محب محبوب کی بری بات بھی برداشت کر لیتا ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ کے لیے اس قسم کی صفات مانی جائیں گی تو اللہ کے اندر نقص آئے گا. تو اس کا بڑا آسان سا جواب یہ تھا کہ بھئی دنیا میں مخلوق اگر کسی سے محبت کرے، کسی کے ساتھ اس کا اس قسم کا تعلق ہو، تو مخلوق ناقص ہے، تو مخلوق کی یہ صفات بھی ناقص ہیں، تو مخلوق کی محبت میں اس قسم کی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. اللہ کی صفت میں کبھی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. جس طرح اللہ کامل ہے تو اللہ کی خلت اور اللہ کی محبت اور اللہ کا کلام یہ بھی کامل ہے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. غضب کی بات ہم نے پڑھی قرآن کے لیکچر میں، تو اللہ تعالیٰ غضب بھی کرتے ہیں، اللہ غصہ بھی کرتے ہیں، مخلوق بھی غصہ کرتی ہے. مخلوق غصے کے اندر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتی ہے. کئی لوگوں نے اللہ کے غصے کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا اللہ کا غصہ مانیں گے تو غصے کے ساتھ تو عیب اور نقص لازم آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مخلوق کے غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ نقص لازم آ سکتا ہے. اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کے ساتھ نقص لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا غصہ وہ کامل درجے کا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ غلط چیز پر نہیں ہو سکتا، اس غصے میں افراط و تفریط نہیں ہو سکتی جو مخلوق کے اندر ہوتی ہے. درمیان میں کچھ سوالات آتے گئے ہیں، میں دیکھے نہیں. ایک جہمیہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ قرآن ان کے رائے میں مخلوق ہے؟ یعنی اصل میں بنیادی مسئلہ ان کا یہی ہے جہمیہ کا. وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کا کلام، اللہ کی صفت مان لیں تو یہ تو مخلوق بھی کلام کرتی ہے، تو یہ تو پھر اللہ کی اور مخلوق کی صفات کا اشتباہ ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیں اللہ کلام کرتے ہیں تو اللہ کے کلام کے اندر پھر آواز وغیرہ نہیں ہوتی. وہی اشکال کہ اگر آواز مانیں گے تو مخلوق کی آواز سے مشابہ ہو جائے گا، مخلوق کے کلام سے مشابہ ہو جائے گا. حالانکہ جو کہتے ہیں اللہ کلام فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نام کے حد تک اشتراک ہے،
کلام کا اللہ کا کلام جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کا کلام جیسے مخلوق کے نقص کو لائق ہے. اسی طرح وہ حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم کے خلیل ہونے کا بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو دوست بنانا یہ تو صفت نقص ہو جائے گی، بہت سی باتیں ماننی پڑتی ہیں محبوب کی، جائز ناجائز. بھائی مخلوق کے لیے ایسا ہے، خالق کے لیے تو ایسا نہیں ہے نا. اللہ کی ہر چیز کامل ہوتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ شرط لگانا جائز تھا کہ نہیں تھا. وہ ہماری طرح کی شرط نہیں تھی جس طرح آج کل کی شرطیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جب یہ سورہ روم وغیرہ کی آیات ہوتی ہیں تو حضرت مکالمہ ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق اور ابو جہل کا، اس میں وہ ہماری جو شرط لگتی ہے اور اس پہ پھر جوا وغیرہ لگتا ہے، وہ اس طرح کی شرط اس دور میں نہیں ہوتی تھی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. سر اب آ رہی بیچ میں رک گئی تھی تھوڑی سی. جی جی، میں ذکر کر رہا تھا یہ فتنہ خلق قرآن یہ بڑا بدترین فتنہ تھا اس دور کا، اور یہ کافی لمبے عرصے تک یہ فتنہ موجود رہا. اس فتنے کا بانی جعد بن درہم نامی شخص تھا، اور یہ فتنہ 105 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا. اور یہ شخص جو اس فتنے کا بانی تھا جعد بن درہم، یہ 124 ہجری میں اس کو قتل کیا گیا. یہ حضرت ابراہیم کی خلت کا انکار کرنے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو اللہ نے کلام فرمایا ہے، تو یہ اس نے ان دونوں کا انکار کیا. گویا کہ اللہ کی آیات کا انکار تھا، سری زندگیت تھی، تو اس کا پھر قتل اس پر کیا گیا ہے. اس فتنے کو یہ جعد بن درہم 124 ہجری میں فوت ہوا ہے. پھر اس کے ساتھی اس کے شاگرد جہم بن صفوان 128 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے. تو جہم بن صفوان یہ بانی ہے فرقہ جہمیہ کا، جو سب سے گمراہ فرقہ ہے. سب سے پہلے فرقہ پیدا ہوا جہمیہ، اور پھر آگے معتزلہ، وہ انہی سے ہی نکلے ہیں، اور انہوں نے بہت سے قائد لیے جہمیہ سے. تو جہمیہ کا بانی جہم بن صفوان ہے، جو اسی جعد بن درہم کا ساتھی تھا یا اس کا شاگرد تھا، اس سے متاثر تھا. تو یہ 124 ہجری میں فوت ہوا ہے جعد بن درہم، تو وہ 128 ہجری میں فوت ہوا ہے. اسے بھی شاید قتل کیا گیا تھا. اور اسے کیوں قتل کیا گیا؟ اس نے کلام اللہ سے انکار کیا، اللہ کے کلام سے انکار کیا. اس نے جنت میں اللہ کو دیکھنے کا انکار کیا. یعنی ایک تو دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، جنت میں اللہ کو دیکھیں گے مومن. یہ جہمیہ اور پھر ان کے بعد معتزلہ، یہ دنیا میں اللہ کو دیکھنے کے تو یہ قائل نہیں ہیں اہل سنت والجماعت کی طرح، یہ آخرت میں بھی اللہ کو دیکھنے کے قائل نہیں ہیں. یہ آخرت میں بھی اللہ کو دیکھنے کے قائل نہیں ہیں، رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں. اور ان کی دیکھا دیکھی آج جو عقلانی گروہ ہیں، فراہی اسکول آف تھاٹ، جاوید احمد غامدی وغیرہ اور حمید الدین فراہی اور امین حسن اصلاحی، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کے منکر ہیں. حالانکہ قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے، صحیح احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. تو یہ جہم بن صفوان نے اصل میں پھر اس کا علم بلند کیا، اللہ کے کلام کا انکار کا اور جنت میں اللہ کو دیکھنے کا. اس فتنے کی جو زیادہ مشہوری کی ہے جعد بن درہم اور جہم بن صفوان کے بعد، یہ تو زندگی مشہور ہو گئے تھے نا، لیکن بہرحال فتنہ انہوں نے پھیلایا، انہوں نے اس کی اشاعت کی، الٹے سیدھے دلائل دیے، لوگوں کو شبہات میں مبتلا کیا. بعد میں پھر اس فتنے کی اشاعت بشر بن غیاث مریسی نامی ایک شخص ہے، اس نے یہ 218 ہجری میں فوت ہوا ہے. اور ابن ابی دعات یہ 240 ہجری میں فوت ہوا. ان دو لوگوں نے اس فتنے کی اشاعت بہت زیادہ کی. اللہ کا کلام اس کا انکار کر دیا، اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے کی بجائے، اللہ کی صفت ماننے کی بجائے اللہ کی مخلوق قرار دیا. جی مس نورین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقصد میرا سوال یہ ہے کہ
ان لوگوں نے یہ کام کیا تو کیا ان کو سرکاری طور پر ان کا قتل ہوا؟ یعنی جیسے ارتداد کی سزا ہے مرتد کی، تو کیا زندیق کو ہم مرتد کہیں گے آج کے دور میں؟ اور کیا یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کیا وہ ان کو ہم اسلامی فرقوں میں شامل کریں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس سے الگ ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اصل میں ایک تو ارتداد ہے، ارتداد میں تو ایک بندہ صریح خود ہی اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک زندیقیت ہے، زندیقیت میں یعنی جو ایسے مسائل جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسے ثابت ہیں کتاب و سننے سے کہ ان کا انکار کوئی ذی عقل شخص کر نہیں سکتا، ایسے مسئلوں کا انکار یہ زندیقیت ہوتا ہے۔ اصل میں آج تو ہم بہت دور نکل گئے نا دین سے، اور فتنے بہت زیادہ پھیل گئے ہیں۔ آج ہمیں زندیقیت جو ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آتی۔ شروع دور میں جب اسلام غالب تھا تو زندیقیت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ایک بندہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ گویا کہ پیدا کر رہے تھے یہ لوگ مسلمانوں کے اندر، یعنی قرآن کی آیات کا صریح انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا صریح انکار، اور ان پر حجتیں تمام کی گئیں، علماء نے ان سے بحث و مباحثہ کیا، حجتیں تمام ہوئیں۔ دیکھیے باقاعدہ کہتے ہیں علماء، کہتے ہیں صحابہ کرام کو برا بلا کہنا، صحابہ کرام کو گالم گلوچ کرنا، یہ زندیقیت ہے۔ مشہور قول ہے امام اوزاعی کا کہ کس کا، وہ کہتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو صحابہ کرام کو گالیاں نکالتا ہے، برا بلا کہتا ہے، تو جان لو وہ زندیق ہے۔ اصل میں آج چیز ہمارے ہاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں یہ چیز اتنی بڑی نہیں ہے، یہ چیز ہلکی ہے۔ یہ چیز ہلکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ اس کی بنا پر گویا کہ مرتد ہو جاتا ہے، لیکن وہ زندیقیت وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ باقاعدہ تعزیراً قتل کر دیتے تھے اسلامی حکمران۔ علماء تو علماء غیرت مند اتنے اس بارے میں ہوتے تھے، حکمران اتنے غیرت مند ہوتے تھے، تو ان دونوں کو قتل کیا گیا ان بدترین فتنہ پیدا کرنے کی وجہ سے، ان بدترین خیالات کی وجہ سے۔ دیکھیے اس دور میں تو باقاعدہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے موجود تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں دین کے طور پر، اور اس طرح کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ اس فتنے کی ابتدا جعد بن درہم نے کی ہے، جہم بن صفوان نے اس کو آگے بڑھایا ہے، جہمیہ یہیں سے پیدا ہوئے، اور پھر اس کی زیادہ اشاعت بشر نے کی ہے۔ یہ بشر مریسی ایک ایسا شخص تھا کہ قرآن یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ باقاعدہ اس شخص کے نام سے اس کا رد کیا گیا، اور اس پر سلف صالحین علماء نے کتابیں لکھی ہیں، الرد علی بشر المریسی، اور کتابیں ہیں باقاعدہ اس شخص کے خلاف۔ علماء نے، بڑے بڑے اہل سنہ علماء نے پھر اس کے فتنے کو واضح کیا لوگوں کے سامنے، اور اس کا رد کیا تقریروں سے، اور کتاب لکھ کر بھی۔ ابن ابی دعاد المتوفی 240 ہجری، یہ وہ شخص تھا جو حکومتی عالم تھا، اور یہ خلیفہ مامون کا خاص بندہ تھا، اور خلیفہ مامون کے دربار میں اس کو بڑی حیثیت حاصل تھی۔ ابن ابی دعاد یہ انہی خیالات کا حامی تھا، اسی نے خلیفہ مامون رشید کو ان خیالات کا قائل کر دیا، اور اس کو ابھارا اس پر کہ جو ان خیالات کا قائل نہ ہو تو اس پر سختی کی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس نے پھر خلیفہ مامون کو اس پر ابھارا۔ خلیفہ مامون نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ بھی قرآن کو مخلوق نہیں مانے گا، اللہ کا کلام مانے گا، تو اس کو قید کر لیا جائے گا، اس کو بدترین سزائیں دی جائیں گی۔ تو بہت سے علماء ڈر کر وہ خاموش ہو گئے، یا انہوں نے جو ہے وہ ڈر کر حکومت کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے طوعا و کرہن، انہوں نے حق بات کا اعلان کرنے سے وہ رک گئے۔ لیکن امام احمد بن حنبل وغیرہ چند علماء جو ہیں وہ ڈٹے رہے اپنی بات پر،
تو باقاعدہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ انہیں خلیفہ مامون کے سامنے پیش کیا جائے۔ خلیفہ مامون نے بڑی کڑی سے کڑی سزا دینے کا اعلان کیا، ارادہ ظاہر کیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اے اللہ مجھے اس شخص کا چہرہ نہ دکھانا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس دن امام احمد بن حنبل کو قید کر کے خلیفہ مامون کے دربار میں پیش کیا جانا تھا، اس سے پہلے پہلے خلیفہ مامون فوت ہو گیا۔ شاید امام صاحب کی بد دعا لگ گئی، لیکن پھر امام صاحب قید رہے ہیں۔ پھر خلیفہ مامون 218 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد خلیفہ معتصم باللہ اس کا جانشین ہے، 227 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ واسق باللہ 232 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ ان تین خلفاء نے اس اعتزال کو، پہلے یہ جہمیوں نے یہ شروع کیا فتنہ، معتزلہ اس فتنے کا شکار ہوئے۔ خلیفہ مامون معتزلی ہو گیا تھا، یہ ابن ابی دعاد، بشر بن غیاث مریسی، یہ جہمی معتزلی تھے۔ انہوں نے اس فتنے کی خوب اشاعت کی مصر کے اندر اور پھر بغداد کے اندر جہاں دارالخلافہ وغیرہ تھا، وہ علم کا مرکز تھا، لیکن وہاں یہ فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور حکومتی سرپرستی میں ان کو حکومتی دربار میں بڑی پذیرائی حاصل تھی ان کو، تو انہوں نے خلیفہ کو بھی قائل کر لیا، خلیفہ کو اس پر قائل کیا کہ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہوتے انہیں کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ علماء پر ظلم و ستم کے بڑے پہاڑ توڑے گئے، قتل و غارت ہوئی بڑی۔ امام احمد بن حنبل کو سزائیں دی گئیں، اور اتنی سزا دی گئی، کہتے ہیں کہ انہیں وہ جو کوڑے لگائے جاتے تھے، وہ خود کہتے ہیں اگر وہ ہاتھی کو لگائے جاتے ہاتھی برداشت نہ کر پاتا۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ تقریباً 14-15 سال امام صاحب کو ان آزمائشوں کا شکار رہنا پڑا۔ 232 ہجری واسق باللہ جو ہے اس کے دور تک امام صاحب قید رہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا خلیفہ آیا، شاید اس کا نام متوکل تھا، تو وہ پھر اس نے نا یہ سختی ختم کی۔ اب وہ ان خیالات کا حامی تھا کہ نہیں تھا، بہرحال اس نے جو ہے وہ یہ جو سختی تھی علماء اہل سنت پر اس کو ختم کیا، امام صاحب کو آزاد کیا، ان کی عزت بحال کی، ان کا درس وغیرہ جاری ہوا حدیث کا دوبارہ، ورنہ تو وہ قید میں تھے اور ان کا درس وغیرہ سارا رک گیا تھا۔ تو بڑا ظلم زیادتی ہوئی امام صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، اور پھر اسی میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ ان کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اسی فتنے کی وجہ سے، خلق قرآن کے فتنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں امام بخاری ایک دفعہ نیشا پور کے درس حدیث کے لیے، تو لوگوں نے بڑا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کا بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، لوگ انہیں چھوڑنے کے لیے، لوگ انہیں ویلکم کرنے کے لیے لوگ باقاعدہ شہر سے باہر آئے۔ تو بس معاصرت بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے امام زہلی، انہوں نے امام بخاری پر الزام لگایا کہ یہ خلق قرآن کے قائل ہے، اور امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے ایک بندہ مقرر کیا۔ امام بخاری سے لوگوں نے سوال کیے حدیث کے بارے میں، مختلف امام صاحب جواب دیتے رہے۔ ایک شخص جو ہے اس نے سوال کیا امام بخاری سے، میں ایک منٹ وہ واقعہ کھول لوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے لوگوں کے سامنے، فتنہ خلق قرآن۔ میں اس لیے جو ہے اس کو آپ کو تفصیل سے بیان کروں، یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ آج تو دیکھیے ان علماء کی خدمات کی وجہ سے آج ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا اس دور میں، اور کتنا علماء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے کتنی قربانیاں دی، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے دیکھیے آج کون بندہ ہے جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو قرآن کو مخلوق کہے۔ تو یہ انہی علماء کی قربانیاں ہیں، اور وہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ایک طرف پوری خلافت ہے اور وہ مسلمان
مسلمانوں کی حکومت ہے جو آدھی دنیا پر قابض ہے، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، اور دوسری طرف امام احمد بن حنبل اکیلے، لیکن پوری خلافت اور پورے خلفاء کے ہتھ کنڈے اور ان کی طاقتیں اور ان کے افراد وہ امام صاحب کو مجبور نہیں کر سکے۔ اور پھر اللہ نے جو بات باقی رکھی، وہ بات آج کوئی بندہ جانتا بھی نہیں کہ امام احمد بن حنبل کو تکلیفیں دینے والے، قید کرنے والے خلفاء کا نام کیا ہے، حالانکہ وہ خلفاء تھے، آدھی دنیا کی حکومت ان کے قدموں تلے تھی، دولت ان کے قدموں تلے تھی۔ آج لوگ امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں، امام بخاری کو جانتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، میں آپ کو امام بخاری کا واقعہ اور اس سے پہلے جو ائمہ کرام نے، پھر یہ تو تابعین کے دور میں فتنہ پیدا ہو گیا نا خلق قرآن کا، اس کے بارے میں پھر علماء نے کیا کیا رد کیا، اور کیا انہوں نے علماء نے پھر اقوال کہے، میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ مولانا گوہر ایمان صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن۔ قرآن کو مخلوق کہنے والوں کا مقصد یہ تھا، اصل میں سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، اس میں اتنی بڑی خرابی کیا ہے کہ اس کا اتنا رد کیا جائے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں یہ جہمی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اس میں نقص کیا آتا ہے؟ قرآن کو مخلوق کہنے والوں کا مقصد یہ ہے، اللہ نے قرآن کے معنی مفاہیم اپنے نبی کے دل پر نازل کیے تھے، انہوں نے ان معنی مفاہیم کو اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ نہیں نازل کیے، قرآن اللہ کے الفاظ کا، اللہ کے کلام کا نام نہیں ہے، قرآن وہ وحی ہے، وہ مفہوم۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان لوگوں کا جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، جہمیہ معتزلہ، وہ کہتے ہیں جس طرح اہل سنت والجماعہ کا سنت کے بارے میں عقیدہ ہے، سنت جو حدیث ہے یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جہمی معتزلی، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیے گئے ہیں، نازل کیے گئے ہیں، اس کے معنی کلام نہیں۔ انہوں نے ان معنی مفاہیم کو اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچایا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق الحمد للہ رب العالمین قل هو اللہ احد، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ جہمیہ معتزلہ جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مفہوم توحید کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی وحی ضرور ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ قرآن کلام الرسول ہے۔ اگر الفاظ نبی کیونکہ کلام کہتے ہیں الفاظ کو، کلمہ سے کلام ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں، کلام الرسول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، حالانکہ خود قرآن میں آیا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ یہ بدعت اصل میں گمراہ فرقوں نے یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر ایجاد کی تھی، لیکن علماء حق نے اس کی سرکوبی آغاز سے ہی شروع کر دی تھی۔ اب اس فتنے کا نام و نشان بھی باقی نہیں، اگرچہ دوسری نوعیت کے فتنے آج کل پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس فتنے کا نام و نشان ختم ہونے کی وجہ ہمارے سلف صالحین کی قربانیاں ہیں، بڑی آزمائشیں انہوں نے برداشت کی۔ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہا، محدثین کا اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کا، جس کا انکار کرنا کھلی گمراہی ہے اور مان علیہ واصحابہ سے خروج اور بغاوت ہے۔ امام لالکائی، امام ابو القاسم لالکائی المتوفی 418 ہجری، ان کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، یہ اس عقیدے کی کتاب میں فرماتے ہیں ان الصحابۃ والتابعین وائمۃ الانصار قرنا بعد قرن الى عصرنا هذا اجمعوا على ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال غیر ذلك کفر۔ صحابہ، تابعین اور تمام زمانے کے ائمہ کرام، مختلف صدیوں کے، مختلف زمانوں کے، ایک زمانے کے نہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے زمانوں کے علماء، ہر زمانے کے علماء اور ہر شہر کے علماء، ہمارے زمانے تک، امام لالکائی آپ سمجھیے کہ یہ 5ویں صدی ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اس کے شروع میں، المتوفی 418 ہجری۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے تک سارے علماء اس بات پر اجماع کرتے ہیں، اہل سنہ کا ایک عالم بھی اس کے مخالف نہیں ہے، یہ جہمیہ معتزلہ کو چھوڑ دیں، باقیوں کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو اس کو کچھ اور کہے، یعنی مخلوق کہے
یا اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے؟ المتوفہ 150 ہجری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ تعالی فی المصاحف مکتوب، قرآن اللہ کا کلام ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، وفی القلوب محفوظ، دلوں میں محفوظ ہے، وعلی الالسن مقروء، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، وعلی النبی منزل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ولفظنا بالقرآن مخلوق، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہمارے الفاظ وہ مخلوق ہیں، ہماری ادائیگی مخلوق ہے، اس لیے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مخلوق، ہمارا لکھنا بھی مخلوق ہے، وَقِرَاءَتُنَا مخلوق، ہماری قرات بھی مخلوق ہے، والقرآن غیر مخلوق، لیکن جو لکھا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، جو قرات کی جا رہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی اویس کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں امام مالک کو سنا اور علماء کی ایک جماعت کو سنا جو مدینہ کے علماء تھے، ان سب نے کہا، انہوں نے قرآن کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، وَهُوَ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ سے ہے، جو چیز اللہ سے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ جب خود خالق ہیں اور اللہ مخلوق نہیں ہے تو اللہ کی صفات کیسے مخلوق ہو سکتی ہیں؟ جو چیز اللہ سے وہ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کی صفات کو مخلوق سمجھا جائے، اللہ کو خالق سمجھا جائے، ایک وقت آئے گا لوگ آہستہ آہستہ اللہ کو بھی مخلوق سمجھنا شروع کر دیں گے، اور لوگ اللہ کی نعوذ باللہ تخلیق کے بارے میں بحث شروع کر دیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ ولیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے، ولا تضعف ان تقول لیس بمخلوق، اور کبھی بھی قرآن کو مخلوق کہنے میں کمزوری، قرآن کو مخلوق نہ کہنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، حکمرانوں سے ڈر کر اس میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ فإن کلام اللہ منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل تھی سب سے بڑی امام احمد بن حنبل کی۔ سفیان ثوری علی بن مدینی سے ہو بہو یہی قول مروی ہے۔ امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی یہ فرماتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا وشاما ویمنا، ہم نے تمام زمانوں کے علماء کو پایا، تمام زمانوں کے تمام علاقوں کے علماء، خواہ وہ حجاز کے ہوں، عراق کے ہوں، شام کے ہوں، یمن کے ہوں، ان کا مذہب تھا الایمان قول وعمل یزید وینقص والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ ان کا یہ عقیدہ تھا تمام زمانے کے علماء کا کہ قرآن، ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے، صرف قول نہیں ہے، ایمان، عمل ایمان میں شامل ہے، یہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ امام بخاری کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل، میں 1000 سے زیادہ آدمیوں سے ملا۔ امام بخاری کے اساتذہ 1000 سے اوپر ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملا، خواہ وہ حجاز کے علماء ہوں، مکہ مدینہ کے، کوفہ کے، بصرہ کے، واسط کے، بغداد کے، شام کے، مصر کے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں انہیں کئی مرتبہ ملا، آپ نے 1000 کا ذکر کیا، نام لیا 1000 کا، لیکن آپ نے ان میں سے 45 کا نام ذکر کیا، 45 علماء کا باقاعدہ نام لے کر ذکر کیا، تعداد امام بخاری نے 1000 سے اوپر بیان کی۔ کہتے ہیں فما وجدت واحدا منهم فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الاشياء، یہ جو 1000 میرے اساتذہ ہیں، میرے اور ان میں سے امام بخاری نے 45 کا پھر نام بھی ذکر کیا، کہتے ہیں ان تمام اساتذہ میں سے میرا ایک استاد بھی اس بات کا قائل نہیں تھا، اس میں اختلاف نہیں کرتا تھا، کس میں؟ ان باتوں میں جو آگے آ رہی ہیں، ان الدین قول و عمل، کے دین قول اور عمل دونوں کا نام ہے، وان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور سب کے سب میرے 1000 کے 1000 علماء اساتذہ قرآن کو غیر مخلوق مانتے تھے۔ تو یہ سب کا اجماعی عقیدہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ امام احمد بن حنبل کو جب وہ قید میں رہے اور ان کی وجہ سے پھر اس فتنے سے جان چھوٹی لوگوں کی، اور لوگوں میں پذیرائی ہو گئی کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اتنی پذیرائی ہوئی لوگوں میں امام احمد بن حنبل کی قربانی کی وجہ سے، اب لوگ لفظی بالقرآن مخلوق کہنا بھی، لوگ کہنے لگے یہ بدعت ہے، ہمیں یہ لفظی بالقرآن مخلوق بھی نہیں کہنا چاہیے،
ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ہمارے الفاظ مخلوق ہیں، اس سے بھی مغالطہ پڑتا ہے، اس سے بھی معتزلہ کی حمایت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اس بحث میں پڑھو گی نا کہ ہمارے الفاظ، اصل میں میرے الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، میں اور میرے الفاظ، میرا عمل مخلوق ہے، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ فرق بہت بہت باریک ہے۔ تو لوگ کہنے لگے اتنا باریک فرق کون عامی کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کہنا بھی بند کر دو کہ میرے الفاظ مخلوق ہیں امام احمد بن حنبل کے بعد۔ اب امام بخاری اپنی وفات سے 6 سال پہلے نیشا پور گئے، جو ان کے شاگرد امام مسلم کے شہر تھا۔ تو امام زہلی امام بخاری کے کلاس فیلو بھی تھے، انہوں نے اعلان کروایا ہمارے بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو استقبال کریں، میں بھی استقبال کروں گا۔ اہل نشا پور نے 2-3 منزل باہر جا کر امام بخاری کا استقبال کیا، بہت بڑی تعداد ان سے ملنے اور احادیث کی سماعت کرنے کے لیے شہر میں جمع ہو گئی۔ جب درس حدیث کی مجلس قائم ہوئی تو ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا کہ قرآن کے تلفظ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھے تو ہم اس کو ہم مخلوق کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اب یہ اتنا امام احمد بن حنبل کے بعد یہ مسئلہ سینسٹیو ہو گیا تھا، لوگوں کے قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی لوگ، جو بندہ اس قسم کی بات کرتا، لوگ اس کے بارے میں بھی یہ بدعتی ہے اور یہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اس شخص نے اٹھ کر اللفظ بالقرآن کے بارے میں آپ سے سوال کیا، آپ کی کیا رائے ہے، یہ مخلوق ہے غیر مخلوق؟ امام بخاری کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، امام بخاری نے پھر جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری سوال کیا، امام بخاری نے پھر جواب نہ دیا۔ جب اس شخص نے بہت زیادہ اصرار کیا، اس کو سکھا کر بھیجا گیا تھا۔ تو امام بخاری نے آخر کار فرمایا، ان کو فرمانا پڑا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وافعال العباد مخلوقۃ، اور بندوں کے فعل مخلوق ہیں۔ والامتحان بدعہ، امتحان بدعت ہے، جو تم اس سے امتحان لے رہے ہو یہ بدعت ہے، تم غلط کام کر رہے ہو۔ کہنے لگے قرآن مخلوق نہیں ہے، بندوں کے فعل مخلوق ہیں۔ امام بخاری کی پوری کتاب ہے خلق و افعال العباد، بندوں کا عمل مخلوق ہوتا ہے۔ امام بخاری نے پھر وضاحت کی، کرنا تھا ان کو، اتنی شدت کے ساتھ پوچھا جا رہا تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، بندوں کے افعال مخلوق ہیں، امتحان بدعت ہے۔ اس آدمی نے شور مچا دیا اور اس نے کہا یہ تو لفظی بالقرآن مخلوق کے قائل ہیں۔ تو امام بخاری کے بارے میں پھر اس شخص نے یہ کیا، فتنہ پیدا کیا۔ امام زہلی وغیرہ ان علماء نے بھی، امام بخاری کے ساتھ معاصرت تھی انہوں نے اس کو مشہور کیا۔ تو پھر امام صاحب کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امام زہلی نے فتویٰ صادر کر دیا، بدعتی ہیں، جو ان کے مجلس میں جائے گا بدعتی شمار ہوگا۔ سوائے امام مسلم اور احمد بن سلمہ وغیرہ 2-3 لوگوں کے علاوہ سب نے امام بخاری کے مجلس کا بائیکاٹ کیا اور وہ پھر نیشا پور سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے۔ تو مولانا گوہر ایمان صاحب کو اس بحث کو ابو الحسن اشعری، جو ایک بہت بڑے فلسفی تھے، آخر عمر میں یہ تائب ہو گئے تھے فلسفے سے، ان کی رائے پر وہ ساری بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو الحسن اشعری نے جو اپنی آخری رائے قائم کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ابو الحسن اشعری نے، ان کی جو مشہور کتاب ہے الابانہ، جس میں امام ابو الحسن اشعری نے فلسفہ وغیرہ اور وہ جو ان کا اشعریت، اب لوگ آج اشعریت پہ قائم ہے، امام ابو الحسن اشعری اس اشعریت سے تائب ہو چکے ہیں۔ ان کی کتاب الابانہ آج بھی موجود ہے، وہ اہل سنہ والجماعہ کے موقع پر ہے۔ اس میں ابو الحسن اشعری نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں ان کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اور جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ابو الحسن اشعری نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ خلق قرآن کا۔ اور اب عقیدے کا مسئلہ، کہ عقیدے میں ہم جب قرآن کی تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق، منہ بدا و الیہ یعود، اللہ سے شروع ہوا اور اللہ کی طرف ہی لوٹے گا۔ کیا مطلب ہے منہ بدا و الیہ یعود کا؟ کہ قرآن اللہ سے آیا ہے، یعنی اللہ سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہی بات امام مالک نے اور امام احمد بن حنبل نے بھی فرمائی تھی نا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے ہے وہ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیس شیء من اللہ مخلوق، امام احمد بن حنبل نے یہی دلیل دی تھی
تو علماء عقیدہ کہتے ہیں قرآن اللہ سے آیا ہے، تو جو چیز اللہ سے آئے وہ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ اللہ سے آیا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جائے گا، اس کا کیا مطلب اللہ کی طرف لوٹ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس قرآن کریم میں تحریف نہیں کی جا سکتی، اس میں آگے پیچھے سے غلط چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم کو جلایا نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر قرآن کو چمڑے میں ڈال کر جلایا جائے قرآن جلے گا نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو پانی وغیرہ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی پانی وغیرہ کے ذریعے قرآن کی لکھائی تو مٹائی جا سکتی ہے، اس کو حفاظ کے سینوں سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کو کسی طور پر جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، آج دنیا قرآن کو جلاتی ہے، اس سے قرآن کریم ختم نہیں ہو سکتا، لوگوں کے سینوں سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب تک دنیا میں مسلمان موجود ہیں قرآن باقی رہے گا۔ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قرآن میں عمل میں فرق آ سکتا ہے۔ قرآن کا ایک شوشہ بھی وہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مضبوط کتاب ہے، اس کتاب میں آگے پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک لوگ موجود رہیں گے، علماء موجود رہیں گے، مسلمان موجود رہیں گے، قرآن باقی رہے گا۔ ایک وقت آئے گا مسلمان ختم ہو جائیں گے، قرآن کے پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی غیرت کے یہ مخالف ہے کہ اللہ کا کلام دنیا میں موجود ہو، پڑھنے والا کوئی نہ ہو، تو لوگ قرآن کھولیں گے تو دیکھیں گے قرآن میں حروف ہی موجود نہیں ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان القرآن الذی بین اظہرکم یوشک ان یرفع، یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے قریب ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا سیدنا ابن مسعود سے وکیف یرفع، قرآن کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ وقد اثبتہ اللہ فی قلوبنا، اللہ نے تو اس کو ہمارے دلوں میں ثابت کر دیا، ہم نے تو اس کو محفوظ کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے، اب ہمارے دلوں سے کون نکالے؟ وَأَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا، ہم نے تو اس کو اپنے مصاحف میں لکھ لیا ہے۔ آج اب آپ دیکھیں کروڑوں قرآن ہیں اور پھر کروڑوں حفاظ ہیں، ہمارے سینوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، کیسے قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا یسرا علیہ لیلۃ فیذہب ما فی قلوبکم وما فی مصاحفکم، ایک ایسی رات گزرے گی جو کچھ دلوں میں ہے وہ لے لیا جائے گا، جو کچھ مصاحف میں ہے مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر سیدنا ابن مسعود نے قرآن کی آیت تلاوت کی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو آپ پر وحی کی ہے ہم اس وحی کو لے جائیں۔ یعنی ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں، اگر اللہ نے قرآن کریم اٹھا لیا تو ہم کیا کریں گے؟ بہرحال یہ تب ہونا ہے جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ رہے، قرآن پڑھنے والا نہ رہے، تو یہ قرآن اللہ کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی باقی نہ رہے، اور ایسے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اور اس دور میں قرآن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اس سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اور خانہ کعبہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ گرا دیا جائے گا اس دور میں۔ تو بہرحال ہم اپنے موضوع کو ختم کرتے ہیں اس پر کہ علماء عقیدہ کے ہاں قرآن کی تعریف کیا ہے کہ کلام اللہ منزل غیر مخلوق منہ بدا وإلیہ یعود۔ واللہ عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا